الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دین کی فکر کے ساتھ، اصلاح کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے، ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا ہے اور عقل و شعور کے ساتھ بھیجا ہے، اچھے اور برے کی شناخت کے ساتھ بھیجا ہے، نفع اور نقصان کی شناخت کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ جو صلاحیتیں بھی اللہ نے عطا کی ہیں تو انسان ان صلاحیتوں کا استعمال ہمیں اس دنیا میں کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے، نقصان سے بچتا ہوا بھی نظر آتا ہے، فائدے والے کام کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، کہیں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، کہیں اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، کہیں اپنی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، کہیں اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اتنا عقل و شعور ہے کہ نقصانات سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نقصان سے بھی بچ جاؤں اور نفع بھی حاصل کر لوں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ ہماری کوشش اور کاوش اور یہ ہمارا اپنی صلاحیتوں کا استعمال یہ دنیا کی حد تک تو نظر آتا ہے، لیکن اس دنیا سے آگے آنے والی جو زندگی ہے جس کے لیے ہم نے یہیں پر کوشش کرنی ہے اور یہیں پر وہاں کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، آج وہ کوشش اور سعی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آتی بھی ہے تو بہت ہی محدود سے درجے میں نظر آتی ہے، جیسی کہ فکر ہونی چاہیے اور جیسی اس کے لیے سعی اور کوشش ہونی چاہیے، آج وہ کوشش اور سعی نظر نہیں آتی۔ دنیا کے جو نقصانات ہیں یا دنیا کے جو منافع ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کا نفع یا آخرت کا نقصان ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم کسی دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنا ہم کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، زیادہ سے زیادہ کیا کیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا،
تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس یہی وہاں کے لیے کافی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ وہاں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اور حدیث میں تو آیا کہ مومن کا قید خانہ ہے۔ تو اس قید خانے کے اندر آزادی کب ملے گی؟ جب انسان کی موت آئے گی، اسے جب آزادی ملے گی۔ لیکن اس آزادی کے لیے اسے آج اس دنیا کے اندر کوشش و سعی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کسان جب کسی زمین پر محنت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی فصل کی توقع وہ رکھتا ہے۔ اگر وہ کسان زمین پر محنت ہی نہ کرے، اس پر بیج ہی نہ ڈالے، اور امید لگا کر بیٹھ جائے کہ فصل ملے گی، تو ظاہر ہے کہ فصل کہاں سے ملنے والی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ بے وقوف ہے، اسے فصل کہاں سے ملے گی؟ اس نے زمین پر محنت کی نہیں، زمین پر ہل چلایا نہیں، اسے اس قابل بنایا نہیں، بیج اس کے اندر ڈالا نہیں، آبیاری اس کی نہیں، تو فصل کہاں سے ملنے لگی؟ ہم میں سے ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زمین پر محنت کرتا بھی ہے، اور زمین پر محنت کر کے وہ زمین کے اندر جو بو دیتا ہے، اور جو بونے کے بعد امید یہ رکھے کہ گندم کی فصل مل جائے گی، تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی جو کچھ تو نے بویا ہے وہی تجھے ملنے والا ہے، اس کے علاوہ تجھے کچھ اور ملنے والا نہیں۔ گندم از گندم برویت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہ اگر گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد گندم کی فصل مل جائے گی۔ تو دنیا کے اندر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو انسان بوتا ہے وہی چیز وہ کاٹتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز اسے ملنے والی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اتنی باتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر آخرت کے بارے میں کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا جو سفر ہے اس کی موت کی طرف اور اس کی قبر کی طرف قطع ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر بو رہے ہیں، آخرت میں جا کر وہی فصل ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں، ہم نیکی کے لیے محنت نہ کریں، اس زمین کو ہموار نہ کریں، اعمال کے لیے سعی اور کوشش نہ کریں، اور امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ جی فصل تو بہت اچھی وہاں پر ملے گی۔ تو فصل کہاں سے ملے گی؟ کیسے وہ فصل ملے گی؟ کہ جب انسان نیکی کے لیے سعی اور کوشش نہیں کرتا۔ اور یہ نیکی کا کرنا کیا ہے؟ یہ نیکی کا کرنا اس اعمال کی زمین پر بیج کا ڈالنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا اچھا بیج اگر زمین میں ڈالا جاتا ہے، جتنا اچھا بیج ہوتا ہے اتنی ہی اچھی فصل بھی آتی ہے۔ اور بعض دفعہ بیج ایسا ہوتا ہے، سیڈ جس کو بولتے ہیں، بیج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناقص بیج ہوتا ہے۔ کسان بیج ڈال تو دیتا ہے لیکن وہ فصل لے کر نہیں اٹھتا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ ناقص بیج ڈالا تھا، اس لیے فصل نہیں لگی۔ تو اسی طریقے سے جب انسان نیکی کرے تو نیکی کو بھی ذرا بنا سنوار کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیج ہے، اس سے فصل لینے والے ہیں۔ اگر اسے وقت پاس کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اور ایک مثال ہمارے سامنے یہ نماز ہے، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے دل دماغ کو متوجہ کر کے اس نماز کے حق کو ادا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ مسجد میں آتے تو ہیں، آنا بھی بسا غنیمت ہے۔ میرے اس کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آنا کوئی بیکار ہے، کسی اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قطعاً مقصد نہیں۔ لیکن ہمارا یہ جو آنا ہے
اس نماز کی حیثیت فرائض کے اندر سب سے اہم ترین یہ فرض ہے، اور اتنا اہم یہ فرض ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور یہ نماز انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا عمل کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا ہے، کیا ہم اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ اور جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ ہماری نماز کہلائے جانے کی قابل ہے؟ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آ کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے جا کر پھر نماز پڑھی، وہ پھر آئے، پھر آپ نے یہی بات کی کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ نماز پڑھ کے آئے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہی بات کہی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی نماز پڑھوں؟ اب کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ یقیناً وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس نماز کو جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور جب اس نماز کو ویسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر آئے تھے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور جب پوچھا کہ کیسی نماز پڑھوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسی نماز پڑھو۔ تو کبھی ذرا ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کہ جیسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی ہم ویسی نماز کیسے پڑھیں۔ آج وہ طریقہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس طریقے کو بتانے والے علماء کرام قدم قدم پر موجود ہیں، قریہ قریہ بستی بستی موجود ہیں، لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم کبھی طالب بن کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر، اپنی کوتاہی کو کسی کے سامنے نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے کہ اگر کسی سے پوچھ لیا تو پھر تو ہماری تو شان گھٹ جائے گی، کوئی کیا کہے گا کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، اسے تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، اتنی اس کی عمر ہو گئی اور اسے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ امبالہ میں ایک بزرگ ہوئے، بڑی عمر کے تھے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ طالب علمی تھا۔ انہیں کوئی الہام ہوا یا خواب میں کوئی اشارہ ہوا کہ جاؤ اپنی نماز جا کر اشرف علی کو سناؤ۔ اب وہاں سے سفر کر کے دیوبند پہنچے، کہا کہ یہاں کوئی مولانا اشرف علی ہے؟ کہا جی یہاں تو کوئی مولانا اشرف علی نہیں ہے، لیکن اشرف علی نام کے ایک طالب علم ہے۔ کہا جی انہی سے ملوا دو۔ اور جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ میری طبیعت وچ روڑا پہ گیا ہے، یعنی میری طبیعت میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ کیا رکاوٹ آ گئی ہے؟ آپ میری نماز سن لیں، میری نماز دیکھ لیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی نماز کو دیکھا تو ان کی نماز سے مجھے نفع ہوا، وہ ایسی نماز تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی ایسی نماز ہو ان کو تو فکر ہو، اور ہماری نماز کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے باوجود ہمیں فکر بھی نہ ہو، اور عمل بھی ایسا قیمتی ہو کہ جس پر نجات کا انحصار ہو، جو عمل ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا ہو، اس عمل کو کتنا بنا سنوار کر کرنا چاہیے۔ تو ذرا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم نے کبھی ایسی کوشش کی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے کہ جس میں حدیث النفس نہ ہو، یعنی اپنے نفس کی طرف متوجہ نہ ہو،
تو وہ 2 رکعت نماز اس کے لیے آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی، ایسی 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت ایسی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کا نفس جو ہے وہ حدیث النفس نہ ہو، یعنی نفس کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کوشش بھی کی، کوشش کرتے پھر ناکام ہوتے تو کہتے ابھی تو کوشش ہی نہیں کی، اور کہتے ہو کہ ایسی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا بھی حال ہے کہ ہم کوشش تو کرتے نہیں لیکن باتیں بہت بناتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہاں پر نجات باتیں بنانے سے نہیں ہوگی، کوشش سے ہوگی کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ ہاں اس نے کوشش تو کی تھی، پھر چاہے اس کوشش میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر آخرت کے لیے انسان سعی اور کوشش کرتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دنیا کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں کہ دنیا کی آپ کی ہر کوشش کو اللہ کامیاب کر دے اور جیسا آپ چاہیں ویسا ہو جائے، تو دنیا کے لیے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کرنی تو چاہیے اور کر کے دیکھنا تو چاہیے، لیکن آج اس کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ نماز کی مثال میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد کتنا قیمتی وقت ہے کہ ایک آدمی فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملا ہے کہ اللہ نے ایک فریضے کی ادائیگی کروائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھو، نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو جب اللہ نے ایک فریضے کی ادائیگی کرا دی، دعا کی قبولیت کا موقع بھی ہے اور اس کی جانب سے توفیق بھی ملی ہے، تو کیا دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نماز پڑھوا دی، اپنے گھر آنے کی توفیق ادا کرا دی، ایک فریضہ ہم سے ادا کرا دیا۔ لیکن کبھی اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہمارا دھیان تو اس طرف جاتا ہے کہ پیچھے نکلنے کا راستہ کہاں پر ہے، پیچھے نکل کے کہاں سے جائیں، اور پھر پیچھے جا کے باتیں کس طرح سے کریں۔ نماز کا سلام پھیر کر سب سے پہلے آدمی اپنے موبائل کو نکال کر دیکھتا ہے کہ کس کا میسج آیا، کیا پیغام آیا۔ ارے بھائی، یہ وقت تو اللہ سے پیغام رسانی کا ہے کہ یہاں آ کر بھی مخلوق کو نہ چھوڑا تو خالق کی طرف کب متوجہ ہوگے، خالق کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کب جوڑو گے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اگر خالق کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو پھر باہر جا کر کیا ہوگا، باہر جا کر کیا ہوگا۔ ہمیں تو بار بار یہاں بلایا جاتا ہے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ ہماری دھیان، ہماری توجہ اس مالک اور خالق کی طرف رہے، اس کا استحضار باقی رہے، کہ اگر کوئی کوتاہی باہر جا کر ہو گئی تو دوبارہ آ کر پھر اس کی تجدید ہو جائے، پھر اس کی بیٹری چارج ہو جائے، پھر باہر جا کر کچھ کمی آ جائے، پھر دوبارہ یہ آ جائے۔ تو ہمیں تو بار بار اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف چلے آؤ، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف چلے آؤ، لیکن ہم اس ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور میں عرض کر رہا تھا کہ جو بوئیں گے وہی وہاں پہ جا کے کاٹنا ہے۔ کسی دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ آج شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ بس اللہ تو غفور الرحیم ہے، بس جتنا کر سکتا ہے کر لے، اگر نہیں بھی کیا تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے، لیکن اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے کہ ایک آدمی سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں ندامت آتی ہے، پشیمانی آتی ہے کہ میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر آتا ہے،
پشیمان ہوتا ہے اور پشیمان ہو کر اللہ کے سامنے جاتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہوں پر اصرار کرتا رہے، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت اور ارادہ نہ ہو، اور پھر اللہ سے امید بھی لگا کر رکھے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ سے نافرمانی کر کر اللہ سے امید لگانا ہے، تو فرمایا کہ یہ رجا نہیں ہے، یہ غرور ہے، یعنی یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ امید نہیں ہے۔ امید تو وہ امید کہلاتی ہے کہ انسان نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے کے بعد پھر اپنے عمل پر نظر نہ رکھے، نظر اپنے مالک اور خالق پر رکھے کہ جیسا بھی میں نے کیا لیکن وہ قبول کرنے والا ہے، وہ اس کی جزا دینے والا ہے۔ تو یہ امید ہے، نیکی کر کر امید لگانا، یہ نہیں کہ گناہ سے آلودہ زندگی گزارنا اور پھر اللہ سے یہ امید لگانا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار المحن، کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اور امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں، کہ ہر انسان کو اپنا پیپر حل کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں زمانے طالب علمی میں، کہ بہت سے امتحانات کے مراحل سے گزرے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کوئی بیٹھ کر یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا وقت ہے، اس کو پرچہ حل کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دائیں کون کیا کر رہا ہے اور بائیں کیا کر رہا ہے، اسے تو یہ فکر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں اپنا پرچہ صحیح حل کر لوں۔ کس لیے حل کر لوں؟ کس لیے؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤں، پاس ہو جاؤں۔ اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی کہ یہ تو بڑا نکما تھا، یہ تو بڑا ناکارہ تھا کہ یہ فیل ہو گیا۔ گھر والے الگ ملامت کریں گے، ساتھی الگ ملامت کریں گے کہ یہ اتنا جو ہے ناکارہ اور نکما تھا کہ یہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو بھائی جیسے دنیا کا امتحان، اس سے بڑھ کر آخرت کا امتحان، آخرت کا امتحان، کہ جب یہاں کی ملامت سے بچنے کے لیے انسان یہاں کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہاں کی ملامت تو کم درجے کی ملامت ہے، اور وہاں کی جو ملامت ہے بڑے درجے کی ملامت ہے۔ یہاں کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے، اور وہاں کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اس لیے اس بڑی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں انسان خطا کرتا ہے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ اس دنیا کے اندر اللہ ستاریت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ دری نہیں کرتا۔ لیکن کل وہ جو قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پر سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، اور انبیاء کے سردار ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہمارے مشائخ بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے۔ اور انسان تصور تو کرے کہ جب ان کے سامنے یہ نامہ اعمال کو لے گا، وزن اعمال ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو آج پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اگر دنیا میں کسی کی اللہ پردہ دری کر دے اور دنیا میں اللہ کسی کو رسوا کر دے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تو اس کی ستاریت کار فرما ہے کہ انسان خطا کرتا ہے، وہ حجاب ڈال دیتا ہے، پردے میں چھپا لیتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر جب یہ سب کچھ ہوگا تو انسان سوچ سکتا ہے کہ پھر وہاں پر کس حالت کے اندر ہوگا۔ وہ رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مردوں کے مجمع میں بھی خطاب فرمایا اور خواتین کے مجمع میں بھی خطاب فرمایا، اور کہا کہ بھئی کسی کا اگر مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ لے لے، کوئی جانی حق ہے، کوئی مالی حق ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے میرے 5 درہم ہے۔ کہا کہ بھائی انکار تو نہیں کرتا، بتاؤ کب لیے تھے؟ کہا جی فلاں وقت لیے تھے، کوئی سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے وہ ادا کیے تھے۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی ان کے ادا کر دو۔
ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ جی آپ نے ایک مرتبہ مجھے پشت پر مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی پشت آگے کر دی، بدلہ لے لو۔ کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے پشت پر مارا تھا اس وقت میری پشت برہنہ تھی، اس پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی، کہا کہ بدلہ لے لو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے، یہ بوجھ آخرت کی طرف منتقل نہ ہو۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اسے آگے بڑھ کر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نیند زیادہ آتی ہے، اپنی کوئی شکایت کی۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کسی اور اپنی برائی کا ذکر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ تو اتنی برائی کا سب کے سامنے ذکر کرتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر، دنیا کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے اور آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اگر دنیا کے اندر معاملہ حل ہو جائے تو یہ رسوائی کم درجے کی ہے اور آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی ہے۔ تو اگر ہم کسی عالم کے پاس جا کر، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اصلاح کا اہتمام کریں، اور یہ جو نفس کا ایک قید ہے، ایک چال ہے کہ جی تو چھوٹا ہو جائے گا، تیری تو رسوائی ہو جائے گی، وہ کیا کہیں گے کہ اسے کچھ آتا نہیں، اسے نماز نہیں آتی یا کسی اور خرابی کے اندر مبتلا ہے، تو اس رسوائی کو یہاں برداشت کر لینا چاہیے، یہاں دین سیکھ لینا چاہیے، اپنے اخلاق کو سدھار لینا چاہیے، اپنی عادات کو سنوار لینا چاہیے، یہ رسوائی برداشت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے اور وہاں جو رسوائی ہے وہ بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہاں پر اس ایگزامینیشن ہال میں آخر کرنا کیا ہے؟ آخرت کا پرچہ حل کرنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال بھی پہلے بتا دیا گیا کہ سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں پہ گزار کے آئے، اور اس زندگی میں ایک جوانی کا حصہ تھا، جوانی کی قوت اور صلاحیت تھی، اس جوانی کی قوت اور صلاحیت کو کہاں گزار کر آئے، کہاں بوسیدہ کر کے آئے۔ پھر سوال ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا، سوال ہوگا کہ مال کو کہاں پہ خرچ کیا، سوال ہوگا۔ تو سوال بھی بتا دیا گیا، اور زندگی ایک امانتاً ہمیں دی گئی، اس کا مالک ہمیں نہیں بنایا گیا، جو نعمت بھی ہمیں عطا کی وہ امانتاً ہمیں دی، ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا۔ اس لیے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم چاہے اسے اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، حقیقت یہ کہ ہمارا نہیں ہے، نہ جان ہماری، نہ مال ہمارا، نہ وقت ہمارا، کچھ بھی ہمارا نہیں، کیونکہ کل سوال ہوگا اور دارالامتحان کے اندر ہے اور آخرت کی فصل کو بو رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے بو کیا رہے ہیں، کیا بیج زمین پہ ڈال رہے ہیں، اور جو بیج ڈال رہے ہیں وہی وہاں پہ ملنے والا ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ مومن کی جو قبر ہے وہ اس کے اعمال کا صندوق ہے، کیونکہ موت کے بعد سب سے پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ انسان کی قبر ہوتی ہے، اور قبر اچھی بھی ہوتی ہے، قبر بری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ آج انسان اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ میری قبر کیسی ہے، کیا میری قبر جنت کا باغ ہے، یا اللہ نہ کرے کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آج اپنا اندازہ کر سکتا ہے، ہمیں تو کھول کھول کر باتیں بتا دی گئیں، اس کے باوجود ہماری غفلت دور نہ ہو تو بھائی ہماری شامت اعمال میں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی حرص و ہوس اس درجے آج انسان کے اوپر حاوی آ چکی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنا وقت گزرتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی دنیا کے لیے تو خرچ ہوتی ہے، لیکن نیکی اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ خواہشات ہے،
خواہشات کہ خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایگزامینیشن ہال میں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے. اور یہاں کیا کیفیت ہے کہ یہاں ہم اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم دوسروں کو دیکھ رہے. فلاں کیسے، فلاں کیسے، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں، اس کی سواری اتنی اچھی کیوں، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں. ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے مقصد سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور حرص و ہوس ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اچھا میں بھی اس سے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے بھی بڑھنا چاہیے، میرے پاس اس سے بڑا مکان ہونا چاہیے، اس سے اچھی سواری ہونی چاہیے، میرا کھانا پینا اس سے اچھا ہونا چاہیے. حرص و ہوس. کیا مطلب کہ آج کا انسان حرص و ہوس کا غلام بن چکا ہے، خواہشات کا غلام بن چکا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. کہ یہ خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش. تو فرمایا کہ ضرورت تو اللہ بھکاری کی بھی پوری کر دیتا ہے، ضرورت تو بھکاری کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات تو ایسی بلا ہے، ان خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہیے، ان خواہشات کو محدود کرنا چاہیے، اور آخرت کے فکر کو بڑھانا چاہیے. اور آخرت کا فکر ایسی چیز ہے کہ جب وہ آخرت کا فکر بڑھتا ہے تو یہ خواہشات خود بخود ختم ہونے لگتی. ایک دنیا کا گھر ہے، ایک دنیا کا گھر ہے، ایک آخرت کا گھر ہے. ایک دنیا کی راحت ہے، ایک آخرت کی راحت ہے. ہم دنیا کا دنیا سے تقابل تو کرتے ہیں، کبھی دنیا کا آخرت سے بھی تقابل کیا؟ کبھی دنیا کی راحت کا آخرت کی راحت کے ساتھ تقابل کیا؟ اور کبھی دنیا کی تکلیف کا آخرت کی تکلیف کے ساتھ تقابل کیا؟ ارے بھائی اگر موازنہ کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، تو دنیا کا دنیا کے ساتھ کوئی تقابل نہیں بنتا، دنیا اور آخرت کا تقابل ہے کہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. اگر موازنہ کرنا ہے تو ان کا کرنا چاہیے، دنیا کا دنیا سے کیا موازنہ کرنا، کیونکہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے تو جانا ہے. جو کچھ بھی یہاں پہ جمع کر لے بالآخر چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. مال ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، جو کچھ بھی ہے سب کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن اگر اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا، ان خواہشات کو لگام نہ دی، تو جانا تو ہے لیکن وہ جانا بڑی حسرت اور تکلیف کے ساتھ ہوگا، بڑی تکلیف کے ساتھ ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا آدمی جو خواہشات کے تابع جیتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا خواہشات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جتنی خواہشات کرتا ہے اتنا اسے ملتا نہیں ہے. ملے گا تو وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے. تو جب دنیا سے جاتا ہے ایک تو اس بات کی حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ جتنا چاہتا تھا اتنا نہیں ملا، جتنا چاہتا تھا اتنا نہیں ملا، اور پھر جتنا بھی ملا پھر یہ حسرت اور افسوس ہوتی ہے کہ وہ بھی آج چھوٹ رہا ہے، جو ملا وہ بھی آج چھوٹ رہا ہے. اور پھر تیسرا بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں جا رہا ہے، کہ جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آیا کرتا، وہاں کے لیے کوئی زاد راہ اور توشہ بھی پاس نہیں ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہے. اس بات کا بھی حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کی وہاں پہ ضرورت تھی، یعنی نیکیوں کی، وہ نیکیاں بھی پاس نہیں، اور دنیا جو جمع کی آج وہ چھوٹ رہی ہے، اور جتنی جمع کرنا چاہتا تھا اتنی کر نہ پایا، تو بڑی تکلیف کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. دانا بہلول رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ہارون رشید کے ساتھ دوستی تھی. ہارون رشید اپنے زمانے کا بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ، اور مجذوب صفت انسان تھے، اللہ والے تھے، درویش تھے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے
ریت سے گھر بنا رہے تھے جیسے بچے بناتے ہیں. تو ہارون رشید کی جو بیوی ہے زبیدہ خاتون، اس کی سواری گزری. اس نے دیکھا کہ یہ دانا بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. تو پوچھا کہ دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل بنا رہا ہوں، خریدو گی؟ کتنے کا ہے؟ کہا 30,000 دینار کا ہے. کہا کہ بہت اچھا 30,000 لو. کہا کہ ایک محل تمہارا ہوگا. میں بتا رہا ہوں کہ کس درجے کے آدمی تھے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی سواری گزری، خلیفہ ہارون رشید کی. دیکھا کہ دانا جو ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. تو پوچھا کہ دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، خریدو گے؟ کہا کتنے کا ہے؟ کہا 30,000 کا. تو کہا کہ دماغ خراب ہوا ہے، مٹی کا گھر 30,000 کا، چلے گئے. اب رات کو جب خلیفہ سویا، دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک بڑا عالی شان محل ہے، اور اس محل کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ محل. عالی شان محل ہے اور اس کے باہر زبیدہ محل لکھا ہے. تو سوچا کہ میری بیوی کا محل ہے تو ذرا اندر تو جا کر دیکھوں کہ اندر کیا ہے. جب باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کیسا ہوگا. تو جب اندر جانے لگے تو فرشتوں نے روک دیا کہ آپ کی بیوی کا ہے لیکن آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. اب تو خواب سے بیدار ہوئے اور گئے دانا بہلول کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جا کر ڈھونڈ کر کہا کہ دانا ایک محل مجھے بھی دے دو. تو دانا نے کہا کہ بھائی دیکھ کر ہم سودا نہیں بیچتے، بغیر دیکھے بیچتے ہیں، دیکھ کر سودا نہیں ملتا. تو اس درجے کے آدمی تھے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک چھڑی تھی اسٹک، وہ دی اور یہ کہا کہ دانا جو دنیا میں تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دینا. اور ظاہر ہے کہ اللہ والے بڑے دانا ہوتے ہیں، بڑے بینا ہوتے ہیں. چھڑی کو سنبھال کر رکھ لیا. ایک وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، اور جانتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو پھر کبھی دنیا کے تذکرے اس کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، پھر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، نیک لوگوں کو اس کے پاس لانا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے خاتمہ اچھا ہو جائے. تو جانتا تھا کہ دانا اللہ والے ہیں، پیغام بھیجا کہ وقت آخر ہے آپ آ جائیے. تو دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی لے کر آئے، اور جب پاس پہنچے تو خلیفہ نے کہا کہ دانا میرے لیے دعا کرو، مجھے ایک سفر درپیش ہے، اللہ میری وہ منزل آسان کر دے. تو دانا بہلول نے پوچھا کہ کتنے دن کا سفر ہے اور واپسی کب ہوگی؟ کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، وہ سفر ایسا سفر ہے کہ اس سفر پہ جا کے کوئی واپس نہیں آیا کرتا، اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ اگر وہ ایسا سفر ہے تو پھر کتنا ساز و سامان آگے بھیجا، کتنی فوج اور لشکر آگے بھیجا؟ کہا کہ دانا تمہیں مذاق کی سوجی ہے اور میرا تو یہ آخرت کا سفر ہے. تو وہ چھڑی نکالی اور وہ چھڑی نکال کر بادشاہ کو دی اور کہا کہ یہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دینا، تو میں یہ چھڑی آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ جب دنیا کا کوئی چھوٹا سا سفر ہوتا تھا اس چھوٹے سے سفر کے لیے بڑی تیاریاں کرتے تھے، لاؤ لشکر بھیجے جاتے تھے، انتظامات ہوتے تھے چھوٹے سے سفر کے لیے، دنیا کے سفر کے لیے. اور ہم بھی سوچ لیں کہ دنیا کا کوئی چھوٹا سا سفر ہوتا ہے کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا سامان ساتھ رکھتے ہیں کہ نہ معلوم کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. اور ایسا سفر جو آخرت کا سفر ہے، اس سفر کے لیے تم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی. تو مجھے تم سے زیادہ دنیا میں کوئی بے وقوف نظر نہیں آتا، تو یہ چھڑی تم لے لو کیونکہ تم سے بڑا کوئی بے وقوف دنیا کے اندر نہیں ہے. خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہے لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. تو بھائی ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے.
اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں تو کیسے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے؟ کیسے انسان گناہ کر لیتا ہے؟ جب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، کسی انسان کے سامنے انسان خطا نہیں کرتا تو پیدا کرنے والے رب کے سامنے کیسے کر لیتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ استہزار علم کے درجے میں تو یہ چیز ہے، لیکن استہزار کے درجے میں نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس استہزار کو بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی 3 چیزوں کی پابندی کر لو۔ پہلی چیز فرمایا کہ اس بات پر محنت کرو، اس مراقبے پر محنت کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ہر قول سے فعل سے واقف ہے، اس چیز پر محنت کرو۔ لیکن آج اس پر ہم محنت نہیں کرتے، بلکہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر یہ چھوٹا سا موبائل اور جس میں ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر آ گئی، یہ سوشل میڈیا، اس نے اور زیادہ دھوکے کو بڑھا دیا کہ کمرہ ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی انسان اگر نہیں دیکھ رہا، پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس کا دھیان آ جاتا ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کتنی ہی خلوتوں کے اندر ہو، غاروں کو اور جنگل میں ہو، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک مکان سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان بچی سے یہ کہہ رہی ہے، آواز سے محسوس ہو رہا ہے، کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بچی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ خالص بیچو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ تو وہ بوڑھی عورت یہ کہتی ہے، ارے یہاں امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو موجود نہیں ہے، اگر پانی ملا دیا تو کسی کو کیا پتا چلے گا۔ تو بچی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ رہے تو میرا اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ احسانی، یہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا استحضار۔ اللہ موجود ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، یہ استحضار ہے۔ اور یہ تقویٰ کی بنیاد ہے کہ جب یہ استحضار بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے کیسے نافرمانی کروں؟ بس میری نظروں میں تو اس قدر ہے، بس میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرف تم اللہ کو پاؤ گے، اور ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم ایک دھوکے کے اندر مبتلا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں۔ تو اس استحضار کو بڑھانا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان اس استحضار کو بڑھاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اور یہ ایک مراقبہ ہے، تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر اسے ہر چیز میں اپنے رب کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اس کی صفات کار فرما نظر آتی ہیں۔ یہ استحضار اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، صحابہ کے اندر یہ استحضار بڑھا، آ کر کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ کیفیت ہو گئی کہ نہ بیوی کے حق کو ادا کر سکتے ہیں اور نہ قضائے حاجت کے لیے سطر کھول سکتے ہیں، کہ جب اللہ موجود ہے تو سطر کس طرح سے کھولے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے، تسلی فرمائی۔ لیکن اس درجے استحضار تو قائم ہوا، اور ہم تو اب تک ایک دھوکے کے اندر مبتلا، اپنی خلوتوں کو ناپاک کر رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پراگندہ خیالی کا شکار، افکار، خیالات، نظریات، سب کے اندر گندگی آ گئی، غلاظت آ گئی۔ اور جب افکار اور خیالات ہی پاکیزہ نہ ہو
تو پھر بتائیے کہ عبادت کی لذت اور مزہ کہاں سے آئے گا؟ نماز کی لذت اور مزہ کہاں سے آئے گا؟ کیسے مناجات کی لذت ملے گی؟ سجدوں کی لذت ملے گی؟ کیسے ملے گی کہ جب افکار اور خیالات ہی ناپاک ہیں؟ ساری رات اس لعنت کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، نوجوان، بچے، بچیاں، ہر عمر کے۔ اپنے وقت کی قدر نہیں ہے۔ آج اگر اپنے وقت کی قدر نہ کی، کل پتہ چلے گا کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا، اور ایک دفعہ اللہ کا نام لینا کتنا فائدے مند تھا۔ کبھی اس لعنت کے ساتھ اللہ کی یاد آتی ہے؟ کبھی اس لعنت کے ساتھ کتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ غفلت کی حالت میں موت آ جائے۔ وہ موت کیسی موت ہوگی؟ سوچنا چاہیے۔ آج اس لعنت نے انسانوں کے اندر دنیا کو تو سمیٹ دیا ہے، دنیا کو تو محدود کر دیا، لیکن انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے آج ایک دوسرے سے دور ہیں، شوہر بیوی سے دور ہے، اولاد والدین سے دور ہے، کہ بوڑھے والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، دو محبت کے بول وہ چاہتے ہیں، لیکن اولاد کے پاس وقت نہیں ہے والدین کی دلجوئی کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، کیونکہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کا سوشل میڈیا اسے چھوڑتا ہی نہیں، یا یہ سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑتا، تو کہاں سے والدین کی خدمت کرے گا؟ اور کہاں سے آپس کے تعلقات صحیح ہوں گے؟ جبکہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے اسے راضی کر کے جنت میں چلے جاؤ، اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ لیکن آج اس سوشل میڈیا نے کہاں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، احساس نہیں ہے۔ پھر کتنے ناجائز تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھے دیندار لوگ ہیں ناجائز تعلقات میں مبتلا، شادی شدہ لوگ ہیں ناجائز تعلقات میں مبتلا، شادی شدہ خواتین ہیں ناجائز تعلقات میں مبتلا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہ بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ اس استحضار کو قائم کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ موجود ہے، میرے ہر قول سے فعل سے میرا اللہ واقف ہے۔ اور دوسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اس غفلت کے تالے دلوں پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دلوں کی غفلت، یہ دلوں کا زنگ دو چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرے موت کی یاد، اس سے یہ دلوں کی غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے وقت کو فارغ کر کے کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان اپنے نفس کو مقید نہیں کرتا، اس پر قید نہیں ڈالتا، اس وقت تک کسی چیز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نفس سے ہم کام لینا چاہتے ہیں تو آسان سی صورت یہ ہے کہ اس پر کوئی قید ڈالو، پابندی ڈالو کہ تجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت زیادہ آپ کریں، میں نہیں کہتا، کم سے کم کریں، لیکن کریں پابندی کے ساتھ، اس نفس سے کام لیں۔ اور ہم ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کبھی فرصت ملے گی تو بہت سا کر لیں گے، اور اس بہت سے کے انتظار میں تھوڑا بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، تھوڑا بھی جا رہا ہے۔ چاہے 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، چاہے 10 مرتبہ ہو، لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ ہو۔ چاہے ایک رکوع کی تلاوت کریں، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے نفس سے کہہ دے کہ اتنا کام تو تجھے کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری روحانیت کمزور ہوتی رہے گی اور نفسانیت قوی ہوتی رہے گی۔ نفسانیت جب غالب ہوتی ہے جبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، جبھی تو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے اس پر کوئی قید ڈالنی چاہیے، اور وہ قید یہی ہے اس سے کام لیا جائے، تاکہ اس کی خواہشات کمزور ہوں، اسے پتا چلے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر اس کی عادت ہونی چاہیے، اور یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے، اس دل کی غذا ہے، اس کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے؟ اور یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود ہے یہ دنیا باقی ہے، اور جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں کا بقا، دنیا کا بقا اگر ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اس اللہ کے نام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو دوسری چیز بھائی اللہ کا ذکر، اس کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ایک خوراک، ایک مقدار اپنے لیے مقرر کر لے، ہر ایک کی اپنے حسب صحت اور حسب فرصت ہے، جیسی جس کی صحت اجازت دیتی ہے اور جیسی جتنی فرصت جس کے پاس ہے اس کے حساب سے کوئی اپنا نصاب ہونا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنے لیے تجویز کرا لے، اس میں ان کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے مرنے کو یاد کرنا کہ آج سارا دن کیسا گزرا، یہ اپنا محاسبہ ہے۔ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، نیکی کی توفیق ملی، اللہ کا شکر ادا کرو، نمازیں پابندی سے پڑھی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرو کہ یا اللہ جیسے آج نیکی کی توفیق دی، یا اللہ آئندہ کل بھی مجھے نیکی کی توفیق دینا۔ وما توفیقی الا باللہ، کہ جو توفیق انسان کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نیکی کی توفیق نہ دے ہم کہاں نیکی کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر آج کے دن میں کوئی غلطی ہو گئی تو دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، کہیں آنکھ بہک گئی، کہیں زبان بہک گئی، کہیں سوچ اور فکر بہک گئی، کہیں کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، کہیں غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا۔ سوچنا چاہیے کہ کیا کیا، جو بھی غلطی کی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کا چاہے وہ کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ہے لیکن اس کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گناہ کر کے میرا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، ارے کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ وہاں تو ایک ندامت کی آہ دل سے نکلتی ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رابطہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کبھی بھی رابطہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور ہمیں اس کو جوڑ کر ہی رکھنا چاہیے۔ اس زمین پر اللہ کے ساتھ صلح کے ساتھ جینا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ اگر ہم سے وہ صلح ٹوٹ جاتی ہے پھر صلح کر لینی چاہیے، لیکن صلح کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب کسی غلطی کا احساس ہو جائے کہ آج دن میں یہ غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کر کے سونا کہ یا اللہ آج تو جو کچھ ہوا لیکن یا اللہ کل میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ میری مدد فرمائیے۔ اور پھر اگلے دن اپنے نفس کی نگرانی کرنا کہ رات کو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، کہیں وعدہ ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ کسی انسان سے وعدہ نہیں کیا، اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس کی نگرانی کرنا، اور اگر پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی خطا ہو جائے پھر اگلے دن رات کو پھر توبہ کر کے سونا، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معاملہ صاف کر کے سونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کے بعد پھر بیدار ہونا نصیب نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ تو اس لیے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر کے سونا چاہیے، اور پھر اپنے مرنے کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ قبض روح کیسے ہوتی ہے، اس قبض روح کو سوچنا چاہیے کہ پیر کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کی جانب آتی ہے اور حلق میں آ کے روح پھنس جاتی ہے۔ ایک خرخراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیوی بچے سب اعزاء اقربا موجود ہوتے ہیں، لیکن وقت ایسا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اس تصور کو قائم کرنا چاہیے۔ پھر سوچے کہ میری روح نکل گئی، مجھے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں لٹا دیا گیا، منکر نکیر آ گئے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے پاس بھیجی گئی، لیکن مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آتا۔ پھر اللہ سے استغفار کرے، استغفار کی تسبیح پڑھ کے توبہ کر کے اللہ کے سو جائے۔ تو اپنی موت کو روزانہ یاد کرنا چاہیے۔ بس یہ 3 کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام کر لو۔ ایک، اللہ کے موجود ہونے کا استحضار، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرو۔ کس لیے کیا کرو؟ کسی لذت اور مزے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی یاد دل کے اندر آ جائے۔
اور تیسرے رات کو اپنا محاسبہ اور اپنے مرنے کو یاد کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 3 کاموں کی پابندی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ گھٹتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں باقی رہ جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا، اور بھائی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر کریں اور کچھ ایسی فصل بولیں، اس کھیتی کے اندر کوئی ایسی فصل بولیں کہ جو وہاں پہ کارآمد ہو، اس کی کوئی قیمت وصول ہو جائے۔ اور اگر ایسی فصل کے لیے محنت نہیں کی تو فصل تو لگ رہی ہے، پھر وہ کسی کانٹوں کی فصل لگ رہی ہے، وہ کسی زہریلی چیز کی فصل لگ رہی ہے، اور وہ وہاں پر اس کی کوئی قیمت وصول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، ان مراقبات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، ذکر کو زندگی کے اندر لانا چاہیے، اور اپنے مرنے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شیء قدیر۔ اللہم رب الحل والحرم، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی
زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ یہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اے اللہ اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اے اللہ نیکیوں کی فصل لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما، گناہ کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ نیکی کا کرنا آسان فرما، نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ذکر کا عادی بنا، ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، دنیا کی مردار محبت کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، ناجائز تعلقات کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ مال کی محبت کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ اپنی محبت سے دلوں کو آباد فرما، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، دلوں کو سرشار فرما، کثرت ذکر کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمیں انس عطا فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، یا اللہ ہر قسمی حاجات کو پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ان کے متعلقین اہل خانہ یا اللہ سب کو چین سکون عافیت عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت ملاقات آئے یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمانا، موت کی رغبت یا اللہ ہمارے دلوں میں عطا فرمانا، یا اللہ اپنے ذکر والی استحضار والی موت ہمیں عطا فرمانا، یا اللہ غفلت والی موت سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، بری موت سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ موت اپنے ذکر والی عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی یا اللہ وہاں بھی ستاری فرما، نہ یہاں پہ ہمیں رسوا فرما نہ وہاں پہ ہمیں رسوا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کی نقالی سے، غیروں کے طریقوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہندوستان کے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، اس قید و بند سے آزادی عطا فرما، ایسے ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، مظلوم ہیں،
یا اللہ سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہر ابتلا اور آزمائش سے بچا، ہر خیر اور بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، یا اللہ با حیا بنا، با کردار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، آزادی کے فتنوں سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ اس سوشل میڈیا کی لعنت سے بچا، یا اللہ سب کو با اخلاق بنا، با کردار بنا، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، دارین میں ہمیں عافیت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین برحمتک یا